بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال کیا جاتا ہے سگریٹ، پان اور نسوار کے بعد وضو کا حکم۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو ہم اپنی طرف سے حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ بے شک یہ سگریٹ، یہ پان، نسوار ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ قباحتیں ہیں اور یہ فضول خرچی بھی ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب جو شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے، شیطان سے رشتہ داری کرنا چاہیے، وہ سگریٹ کا استعمال کرے۔ پان، نسوار یہ کوئی بھی اچھی عادت نہیں ہے، بہرکیف اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن علماء میں اختلاف ہے یہ حلال ہے کہ حرام۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ سگریٹ پینے سے، پان کھانے سے یا نسوار کے بعد وضو کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں شریعت سے صراحت کے ساتھ یعنی واضح دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ان واضح دلیلوں کے اشاروں کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ بعض چیزیں صراحتاً ثابت ہیں اور بعض چیزیں اشارتاً ثابت ہیں، جن کو ہم اجتہاد، قیاس وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ تو سگریٹ، پان اور نسوار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ صراحتاً بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اور اشارتاً بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ مسجد میں جو ہے حلال چیزیں ہیں، پیاز اور لہسن کھا کے بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، حالانکہ وہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ ایسی گندی حرکت نہیں کرے گا کہ وضو کر کے سگریٹ پیے، نسوار رکھے اور پھر مسجد میں آئے۔ تو چونکہ یہ سوال ہے تو اس کا حل بھی ضروری ہے۔ بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ثابت ہیں اور پھر ان کے اشاروں کے ساتھ جو ہے نا دوسری چیزوں کو ان کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ حرام ہے جو اپنے پنجوں سے پکڑ کر شکار کرتا ہے۔ اب یہ صراحت آ گئی، اب کوئی کہے کہ کوے کا نام قرآن میں بتاؤ، اب کوئی کہے طوطے کا نام قرآن میں بتاؤ، اب کوئی کہے گدھ کا نام قرآن میں بتاؤ، کہاں سے بتائیں گے؟ حدیث میں بتاؤ۔ قرآن اور حدیث میں صرف صراحت نشانی بتا دی گئی ہے کہ ہر وہ پرندہ حرام ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کو پکڑ کر شکار کو پکڑے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ جانوروں کے بارے میں بھی ہے کہ ہر کچلیوں والا جو ہے نا جانور ہے، یا تو وہ جو جس کا خون نہیں بہتا وہ جانور حرام ہے۔ تو اب کوئی کہے نہیں جی ہمیں چوہے کا نام قرآن و حدیث میں بتاؤ، سانپ کا نام قرآن و حدیث میں بتاؤ۔ صراحت بیان کر دی کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کو پکڑتا ہے، اور صراحت بیان کر دی گئی کہ ہر وہ جانور جو اپنے کچلیوں والی اس کے دانت ہوتے ہیں اور خون نہیں بہتا ہے، ایسے وہ حرام ہے۔ یہ صراحت ہے۔ پھر ان سے اشارے لیے جائیں گے کہ ان کے اشارے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور جن کو اشارے کے طور پہ قبول کیا جائے، جیسا کہ سانپ ہے جانوروں میں، گدڑ ہے، لومڑی ہے، اس طرح کی قرآن و حدیث میں ان کا نام ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں صراحت پیش کر دی گئی ہے۔ اب اشارے کے طور پہ جو ہے ان کو قبول کیا جائے گا۔ اور جانوروں میں یہ جو کوا ہے، گدھ ہے، یہ دوسرے تیسرے سارے جانور، ان کو بھی اشارے کے طور پہ لے لیا جائے گا۔ تو سگریٹ، پان اور نسوار کے بارے میں نہ کوئی صراحت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ ہے کہ جس کی بنا پر بندہ یہ کہہ سکے کہ ان کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، سگریٹ، پان، نسوار کے استعمال کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھیں شراب بھی اس وقت وضو کو توڑتی ہے علماء کے نزدیک جب اس کا جو ہے نشہ انسان کی عقل کو ضائع کر دے، انسان کی عقل کو زائل کر دے، تب شراب کا نشہ وضو کو توڑتا ہے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں لہسن اور پیاز جو ہے نا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے، اخلاق حسنہ کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بھائی نہ بنے۔ کوئی بھی ہم میں سے شیطان کے ساتھ رشتہ داری کو پسند نہیں کرتا، تو سگریٹ پینے والا شیطان کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، ایسا نہ کرے۔ پان، نسوار یہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہے، اسلامی طور پہ بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، قباحت ہے اس میں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی صراحت بھی نہیں ملتی، صریح دلیل بھی نہیں ملتی،
اور اشارہ بھی نہیں ملتا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کے ساتھ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ کی نشانی نہیں ہے کہ بندہ بدبودار منہ لے کر اللہ کے گھر میں آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اخلاق کے خلاف ہے، اسلام کے ضابطے اس پہ نہیں اترتے، نبی الاسلام کے اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قرآن اور حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔